قربانی ایک عظیم عبادت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اس عبادت کی روح کو سمجھنے کے بجائے صرف اور صرف رسم ادا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہا ہے۔ وہ مقصد ہے تقویٰ، ایثار اور غریبوں کا خیال۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف خود صحیح طریقے سے قربانی کریں بلکہ دوسروں کو بھی ہم سکھائیں کہ قربانی کیسے کرنی چاہیے تاکہ اس کا حق ادا ہو سکے اور اس کا فائدہ معاشرے کے مستحق لوگوں تک پہنچے۔ سب سے پہلے نیت کی درستگی بہت اہم ہے، کیونکہ ہر عبادت کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ قربانی کرتے وقت دل میں یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، نہ کہ دکھاوے، نام یا شہرت کے لیے۔ جب نیت خالص ہو جاتی ہے تو پھر انسان خود بخود اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کا ہر قدم شریعت کے مطابق ہو اور اس میں کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ اور اس کے بعد جانور کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے، جہاں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جانور صحت مند ہو، کسی قسم کی واسطے سے پاک ہو، نہ بہت کمزور ہو اور نہ بہت بیمار ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بہترین چیز پیش کرنا ہی اصل عبادت کا حسن ہے۔ پھر ذبح کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم دی جائے، تیز چھری استعمال کی جائے اور اللہ پاک کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اور جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے تاکہ اسے خوف نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اسلام صرف عبادت نہیں ہے بلکہ رحم اور اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس اہم ترین حصے کی طرف جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ ہے گوشت کی تقسیم۔ شریعت کا خوبصورت اصول یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ دار اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ زیادہ تر گوشت اپنی فریج میں تو بھر لیتے ہیں یا صرف رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ اصل حقدار یعنی غریب اور ضرورت مند پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ غلطی ہے جسے ہمیں درست کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی قبول ہو اور اس کا حقیقی اجر ملے تو ہمیں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ گوشت کا اچھا خاصا حصہ ان لوگوں تک پہنچے جو واقعی اس کے محتاج ہیں۔ اس کے لیے ہم پہلے سے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کون کون سے غریب لوگ گھرانے، کون سے یتیم بچے ہیں، کون سی بیوائیں ہیں یا ایسے مزدور ہیں جو خود قربانی نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک فہرست بنا کر رکھیں اور قربانی کے دن خود جا کر یا کسی معتبر ذریعے سے ان تک گوشت پہنچوائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم گوشت دیتے وقت عزت نفس کا خاص خیال رکھیں، کسی کو نیچا نہ دکھائیں، نہ تصویر بنائیں، نہ ویڈیو بنائیں اور نہ ہی سوشل میڈیا پر دکھاوا کریں، کیونکہ اس سے نیکی کا اجر ضائع ہو سکتا ہے۔ قربانی ہمیں اخلاص اور عاجزی سکھاتی ہے، نہ کہ شہرت۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس زیادہ استطاعت ہے تو وہ زیادہ قربانیاں کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت کو پہنچا سکتا ہے، یا کسی مستند ادارے کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتا ہے جو واقعی مستحقین تک گوشت پہنچاتے ہوں۔ لیکن یہاں بھی احتیاط ضروری ہے کہ ادارہ قابل اعتماد ہو اور واقعی ضرورت مندوں تک چیزیں پہنچا رہا ہو۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو بھی اس عمل میں شامل کرنا چاہیے تاکہ ان کے دل میں غریبوں کا احساس پیدا ہو اور وہ بچپن سے ہی سیکھیں کہ قربانی صرف اور صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دوستوں کے ساتھ بانٹنے اور ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کا نام اصل قربانی ہے۔ جب بچے اپنے ہاتھوں سے گوشت تقسیم کریں گے تو ان کے اندر ہمدردی اور انسانیت کا جذبہ
بڑھے گا۔ اسی طرح ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نرمی اور حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ وہ بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہوں اور اپنی قربانی کا کچھ حصہ لازمی طور پر مستحقین کے لیے رکھیں، کیونکہ اگر معاشرے کا ہر فرد یہ ذمہ داری ادا کرے تو کوئی بھی غریب عید کے دن گوشت سے محروم نہ رہے۔ آخر میں یہی بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اس تک ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر ہم نے قربانی کے روح کو سمجھ لیا اور اس کے ذریعے ہم غریبوں کا حق ادا کیا تو یہی ہماری کامیابی ہے، ورنہ صرف رسم ادا کرنے سے اصل مقصد حاصل نہ ہوگا۔ لہذا اس سال یہ نیت کریں کہ ہم اپنی قربانی کو ایک مکمل عبادت بنائیں گے۔ اس میں اخلاص بھی ہوگا، سنت کا طریقہ بھی ہوگا اور سب سے بڑھ کر غریبوں کا حق بھی ادا کیا جائے گا، تاکہ ہماری قربانی واقعی قبول ہو اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ جڑا ہوا ہے کہ جسے اکثر لوگ صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے، اور وہ یہ ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور کن لوگوں کے لیے قربانی نہ کرنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اگر اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو انسان نہ صرف اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے بلکہ ایک بڑے گناہ سے بھی بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قربانی ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوں، یعنی وہ مسلمان جو اتنی مالی حیثیت رکھتے ہوں کہ ان کے پاس بنیادی ضروریات سے زائد مال موجود ہو جو نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ نصاب وہ مقدار ہے جو عام طور پر زکوٰۃ کے نصاب کے برابر سمجھی جاتی ہے، یعنی تقریباً 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر۔ اگر کسی شخصیت کے پاس یہ مقدار موجود ہو جائے، وہ نقدی کی صورت میں ہو یا سونا چاندی کی شکل میں ہو یا تجارت کا مال ہو، تو وہ صاحب نصاب شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اب اگر ایسا شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے ایک واجب عمل کو چھوڑ دیا۔ اس لیے علماء کرام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ ہرگز قربانی کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ محض ایک رسم نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کا حکم ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر قربانی لازم نہیں، بلکہ اگر وہ نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ قربانی نہ کرے، البتہ اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اسے اجر ملے گا۔ اسی طرح نابالغ بچے پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شرعی طور پر مکلف نہیں ہوتے، تاہم اگر والدین چاہیں تو وہ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور اہم بات جو بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ مالی طور پر استطاعت تو رکھتے ہیں مگر پھر بھی قربانی نہیں کرتے یا اسے اہم نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعیدیں بھی آئی ہیں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کے لیے صرف اور صرف مال ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال حلال بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حرام کمائی سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی بلکہ وہ مزید گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نیت کا درست ہونا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے
کیونکہ اگر کوئی شخص صرف اور صرف دکھاوے یا شہرت کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ اس کے اجر سے محروم رہ سکتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے اور اس میں اللہ پاک کی رضا کو مقدم رکھا جائے۔ اور آخر میں یہی بات یاد رکھو کہ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں اور مقیم ہوں، اور جو لوگ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ان کے لیے قربانی نہ کرنا گناہ ہے، جبکہ جو لوگ ان شرائط پر پورا نہیں اترتے ان پر قربانی واجب نہیں اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ نہ وہ کسی فرض کو چھوڑیں اور نہ ہی وہ غیر ضروری بوجھ اپنے اوپر ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ مرحوم والدین کے لیے قربانی کرنا ایک نہایت ہی بابرکت، محبت بھرا اور اجر و ثواب سے بھرپور عمل ہے، جس کے ذریعے انسان نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتا ہے بلکہ اپنے فوت شدہ والدین کے ساتھ اپنی محبت اور وفاداری اور تعلق کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ خوبصورت تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف دنیا تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کے اعمال کا اثر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس لیے شریعت میں ایصال ثواب کا تصور موجود ہے، جس کے تحت زندہ انسان اپنے نیک اعمال کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں، اور ان اعمال میں دعا، صدقہ، تلاوت قرآن اور قربانی جیسے عظیم اعمال بھی شامل حال ہیں۔ جب کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے مرحومین والدین کے لیے قربانی کرتے ہیں تو دراصل وہ ایک ایسا تحفہ پیش کرتے ہیں جو دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا ثواب مرحومین تک پہنچا دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کی واضح رہنمائی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے بھی قربانی کی جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ اسی سے علماء اکرام نے یہ استدلال کیا کہ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو۔ اسی اصول کے تحت اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والدین کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ ایک مستحب اور باعث اجر عمل ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم بات تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر خود قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی طرف سے قربانی ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کے بعد اگر اس کے پاس مزید استطاعت ہو تو وہ اپنے مرحومین والدین کے لیے الگ سے قربانی کر سکتا ہے، یا اپنی قربانی میں نیت شامل کر سکتا ہے کہ یا اللہ پاک یہ قربانی میرے طرف سے بھی ہے اور میرے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہے۔ نیت کا خالص ہونا یہاں سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر نیت میں اخلاص ہو اور دل میں واقعی اپنے والدین کے لیے خیر خواہی ہو تو یہ عمل ان کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مرحومین والدین نے اپنی زندگی میں قربانی کی وصیت کی ہو اور اس کے لیے مال بھی چھوڑا ہو تو پھر ان کی طرف سے قربانی کرنا ورثاء پر لازم ہو جاتا ہے اور فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ وصیت کو پورا کرنا شرعی حکم ہے۔ لیکن اگر انہوں نے وصیت نہ بھی کی ہو تو تبھی اولاد کا اپنی خوشی سے قربانی کرنا ایک عظیم صدقہ بھی ہے جو ان کے لیے جاری رہنے والا ثواب بن سکتا ہے۔ اس عمل کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اپنی والدین کی یاد دلاتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں سنبھالا، ہمیں پالا پوسا، ہمیں بڑا کیا،
ہماری ضروریات کو پورے کی، ہمارے لیے قربانیاں دی، اور آج ہم بھی ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو ان کی آخرت میں کام آئے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حصہ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں تک پہنچے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ صدقہ پہنچ کر مرحومین کے لیے زیادہ اجر کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے وقت دعا کرنا بھی بہت ہی اہم ہے کہ یا اللہ پاک اس قربانی کو قبول فرما اور اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے اور ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں محل عطا فرما، ان کو جہنم سے دور فرما، کیونکہ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج کے دور میں سب لوگ دنیاوی مصروفیات میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا بھی بھول جاتے ہیں، تو ایسے میں قربانی جیسے اعمال ہمیں اپنے اصل رشتوں اور ذمہ داریوں کی طرف واپس لے آتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی صرف اور صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہنی چاہیے۔ یہی حقیقی وفاداری ہے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ جڑے رہنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مرحومین والدین کے لیے قربانی کرنا ایک ایسا عمل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی بنتا ہے، مرحومین والدین کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بھی بنتا ہے اور انسان کے اپنے دل کے سکون کا بھی باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو اپنائیں، خلوص نیت کے ساتھ انجام دیں اور اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا، صدقہ اور قربانی کا ذریعے ان کی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسرے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا ایک نہایت اہم ہے۔ اپنے رشتہ داروں یا دوسرے کی طرف کسی غریب مسکین کو، یہ دل کو چھو لینے والا اسلامی موضوع ہے جس کے بارے میں بہت سے مسلمان جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اپنے فوت شدہ والدین یا عزیز و اقارب یا دوستوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، اس کا کیا اجر ہے یا اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم اس اہم اور معلوماتی موضوع کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے اور آپ اس عمل کو صحیح نیت اور سنت کے مطابق انجام دے سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اسلام میں قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے اور اس کا اصل مقصد تقوی، اخلاص اور اللہ پاک کی اطاعت ہے۔ جب کوئی مسلمان قربانی کرتا ہے تو وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو زندہ کرتا ہے اور اپنی محبت و فرما برداری کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قربانی کا ثواب کسی فوت شدہ شخص کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں۔ علماء اکرام کی بڑی تعداد کے نزدیک مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز بھی ہے اور اس کا ثواب ان تک پہنچتا بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کے واضح دلائل بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکے۔ اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مرحومین والدین کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر بھی شمار ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام میں یہ اصول ہے کہ انسان کے نیک اعمال کا ثواب دوسروں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، خاص طور پر دعا، صدقہ اور قربانی جیسے اعمال کے ذریعے۔
اب یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں قربانی کی وصیت کی ہو تو اس صورت میں اس کے ورثاء پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی لازمی کرے، بشرط یہ کہ اس نے اس کے لیے مال بھی چھوڑا ہو۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہ بھی کی ہو تب بھی اولاد یا عزیز و اقارب اپنی خوشی سے اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اس کا اجر انہیں بھی ضرور ملے گا۔ نیت کا مسئلہ بھی یہاں بہت اہم ہے۔ جب آپ کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کریں تو آپ کو نیت کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک یہ قربانی میں فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اسے قبول فرما اور اس کا ثواب اس تک لازمی پہنچا دے۔ نیت جتنی خالص ہوگی اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا ایک ہی قربانی میں زندہ اور فوت شدہ افراد کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اگر کوئی شخص ایک بڑی قربانی جیسے گائے یا اونٹ میں حصہ لیتے ہیں تو وہ اپنے حصے کو کئی افراد کے ایصال ثواب کے لیے بھی رکھ سکتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو۔ اسی طرح ایک بکرے کی قربانی میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، یہ قربانی میرے اور میرے مرحومین والدین کی طرف سے ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے یا اپنی طرف سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں، کیونکہ یہ آپ پر واجب ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس مزید وسعت ہو تو آپ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کریں، یہ بہت بڑا ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک اور خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے مرحومین کے لیے قربانی کرتے ہیں تو یہ دراصل ان کے ساتھ محبت، وفاداری اور تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اسی طرح یہ عبادت صرف ایک رسم نہیں رہتی بلکہ ایک روحانی تعلق بھی بن جاتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قربانی کے گوشت کو بھی اچھے طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے، اس میں مستحقین، غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں، غریبوں، ہمسایوں، اور اگر آپ مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ صدقہ کر دیں تاکہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا سبب بنے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا ایک بہترین عمل ہے جو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے فوت شدہ عزیزوں کے لیے بھی باعث رحمت اور مغفرت بن سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، طریقہ سنت کے مطابق ہو اور دل میں اللہ پاک کی رضا سچی خواہش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے اور ہمارے پیاروں کے لیے نجات کا باعث بنے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔